بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس مسئلے پر گفتگو کریں گے کہ اگر کسی نے غسل کیا اور اسی غسل کے بعد اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے یا کلام پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو کیا اس شخص کے لیے دوبارہ پھر سے وضو کرنے کی ضرورت اس کو پڑے گی، یا ایسے ہی غسل کے بعد وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے؟ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے غسل کو آپ سمجھے کہ غسل کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے، کہ اگر غسل سے پہلے وضو کر لیتا ہے تو یہ بہتر ہے، افضل ہے، اور اسی وضو کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ دونوں غسل کے فرائض بھی آ جاتے ہیں، لہذا اب غسل میں ان دونوں فرائض کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ صرف غسل ہی کرتا ہے، اس نے الگ سے وضو نہیں کیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی غسل کے ضمن میں وضو ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وضو کے جو فرائض ہے، جن چیزوں کو وضو میں دھویا جاتا ہے، غسل کے اندر بھی وہ چیز دھوئی جاتی ہے۔ اب رہ گیا سر کے مسح کا مسئلہ، تو وضو کے اندر سر کا مسح ہوتا ہے، لیکن غسل کے اندر تو مکمل سر پر پانی بہانا یہ ضروری ہے، لہذا وضو کے چاروں فرائض غسل کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ لہذا غسل کرنے والا اگرچہ الگ سے وضو نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود اس کا وضو ہو جاتا ہے، لہذا جب اس کا غسل ہو گیا تو اس کا وضو بھی ہو گیا۔ اب جب اس کا وضو ہے تو اب اسی وضو سے یعنی اسی غسل سے وہ ہر وہ چیز کر سکتا ہے جس کے لیے اس کو وضو کرنے کی حاجت ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اب اسی غسل کے بعد الگ سے وضو کیے بغیر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، وہ تلاوت کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید کو چھونا چاہتا ہے تو یہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، اگر وہ سجدہ تلاوت کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ الغرض ہر وہ کام جس کے لیے اس کو وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، غسل کے بعد الگ سے وضو کیے بغیر ہر وہ کام کر سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جو ناقض وضو ہو، جو وضو کو توڑنے والا ہو۔ لہذا ہمارے بہت سے افراد اس مسئلے کو پوچھتے رہتے ہیں، تو اس مسئلے پر وہ خاص توجہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔